طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔ عکس پر نہ اترا ہو، آئینہ ہمارا ہے۔ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ روح پہ مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ آپ روح پہ مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا۔ آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ غیرت جہاد کونی زخم کھا کے جاتے بھی، غیرت جہاد کونی زخم کھا کے جاتے بھی۔ پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری قوم کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مولانا تنویر عالم نے کھل کر آپ کے سامنے بتا دیا کہ وہ یہ بی پی نیوز ہندی جس نے میرے خلاف نیوز چینل نیوز چلایا تھا، وہ کل بھی میرے خلاف نیوز چلائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، آپ لوگوں کو معلوم ہے جب کٹیہار کی سرزمین پر سب سے پہلے نپور شرما کو جواب دینے والا اگر کوئی تھا تو مولانا تنویر تھا۔ جب میں نے نپور شرما کو جواب دیا تھا، یہ بی پی نیوز ہندی نے میرے خلاف نیوز چلایا تھا، اگر آج بھی میں اگر زیادہ کھل کر بولوں گا تو پھر وہ کل میرے خلاف نیوز چلائیں گے۔ اس لیے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بتا کر جا رہا ہوں، اتنا یاد رکھنا کہ آج جو دشمنی یہ طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف رچ رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف رچ رہے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نا یہ چڈی دھاری لوگ، کون لوگ ہیں یہ ہاف چڈی پہن کر ادھر ادھر ڈنڈا لے کے گھومتا رہتا ہے، سب جانتے ہیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے، بجرنگ دل والے کی بات کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں۔ یہ کب سے، جب سے ہندوستان آزاد نہیں ہوا تب سے ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ تو اپنی چال چل رہے ہیں نا، اگر تم ان کی چال سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، زیادہ نہیں، بس دو چیزیں پیدا، دو چیزیں۔ اب وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے تقویٰ۔ اب اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اگر صبر اور تقویٰ تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو دشمن تمہیں نقصان پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے، دشمن تمہارا بال بھی باقی
ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اچھا صبر اور تقویٰ کہتے کسے؟ صبر اور تقویٰ. صبر 3 چیزوں کا نام ہے. جلدی جلدی یاد رکھیے گا. پہلی چیز صبر جو ہے نا، حالات کیسی بھی ہو، جو حالات ہو یہ بھی یاد رکھیے گا. آج کی خبر ہے میرے بھائی، ہر دن آج ہم تک یہ نیوز پہنچتی ہے، ہر دن ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ آج فلاں جگہ ایک مسلمان سے ہندو بن گیا، کرسچن بن گیا، بھئی یہ بن گیا. آج کتنے نوجوان، آج ہماری قوم کے اس امت مسلمہ کے کتنے نوجوان میرے بھائیوں آج اسلام کو تیاگ کر کے دوسرے دھرم کو اپنا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. جب حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو آج وہ مرتد ہو رہا ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارے سماج میں رہنے والا، ہماری قوم کا ایک نوجوان آج ہمارے دھرم کو چھوڑ کر آج دوسرا دھرم سویکار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، حالات کیسی بھی ہو، اگر آپ کی گردن پر اگر تلوار رکھ دی جائے، آپ کے سر کے اوپر اگر تلوار تان دی جائے اور کہا جائے اسلام کو چھوڑ دو، کیا آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ ایمان سے باز آ جائیں گے؟ دیکھیں حالات ایسی حالات ہمارے سامنے آنے والی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، حالات کیسی بھی ہو ہمیں اپنا ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو لٹانا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو فروغ نہیں کرنا ہے. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کرنا. اب ہم ہیں کیا بتائیں ہمارے بارے میں؟ ہم تو وہ ایمان والے لوگ ہیں نا کہ ایک حالات تو دور کی بات، چند پیسوں کے لیے ہمارا ایمان بک جاتا ہے. کیوں بکتا بھائی؟ ہمارا ایمان آج اتنا کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے میرے بھائیوں. ایمان کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا، ایمان کے لیے ہم نے اپنی دولت قربان نہیں کی، ایمان کے لیے ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کی، ایمان کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں پیش نہیں کی. یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، آج ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں بھائی. چند پیسوں پر آج ہمارا ایمان جاتا ہے. لوگوں اگر عزت پانا چاہتے ہو، دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو، دوستوں سے جوتا کھانے سے باز آنا چاہتے ہو تو اپنا ایمان کو مضبوط بناؤ. کن کی طرح؟ حضرت بلال کی طرح. وہ کون کے حضرت بلال میرے بھائیوں کہ اپنی جان دینے کو قربان، لیکن پھر بھی اپنا ایمان دینے کو قربان نہ ہوا میرے بھائی. معلوم ہے نا وہ سمیہ کے بارے میں بھی، وہ سمیہ، ارے ہم تو مرد ہیں، سمیہ ایک عورت تھی. جب سمیہ کا واقعہ پڑھتا ہوں، جب اس کی کہانی کو پڑھتا ہوں میرے بھائیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. وہ سمیہ، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ اگر اس کا ایمان کسی پہاڑ سے ٹکراتا تو شاید پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضرت سمیہ کے ایمان کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی میرے بھائیوں. حضرت سمیہ کی طرح اپنا ایمان کو مضبوط بنا. وہی سمیہ کہ جب حضرت سمیہ کو مکہ کے مشرکوں نے اس کے جسم سے کپڑا نکال لیا، شوہر بھی سامنے موجود، جوان بیٹا بھی سامنے موجود، حضرت سمیہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، حضرت سمیہ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، حضرت سمیہ کو مار رہے ہیں اور حضرت سمیہ سے کہہ رہے سمیہ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اپنا ایمان سے باز آ جاؤ، اسلام سے باز آ جاؤ. سمیہ کہتی ہے کہ اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے مشرکوں، تم یہ کہتے ہو کہ سمیہ ایمان سے باز آ جائے. ارے یاد رکھو سمیہ اپنی جان دینا گوارا کر سکتی ہے لیکن سمیہ اپنا ایمان دینا گوارا نہیں کر سکتی ہے. میرے بھائیوں ایمان کو اگر مضبوط بنانا ہے تو حضرت سمیہ کی طرح، حضرت بلال کی طرح، صحابہ کرام کی طرح آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے اور انشاءاللہ اگر آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر سے عزت والی قوم میں شامل کر دے گا. پہلی چیز ایمان کی حفاظت کرنا. اب دوسری چیز کیا ہے؟ صبر کی دوسری چیز ہے کہ اگر گناہ کرنے کا ماحول ہو، آج جیسے چاروں طرف ہمارے قدم قدم پر فتنہ ہے، آج چاروں طرف میرے بھائیو ہمارے سامنے گناہ کا ماحول ہے، تو ایسے حالات میں، ایسے ماحول سے خود کو گناہوں سے بچا لینا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائیو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. صبر کی تیسری قسم وہ کیا ہے کہ صبر کی تیسری قسم یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو آج بڑی بیماریاں آپ کو دے رکھے ہیں، مثلا آپ کے گھر میں یا آپ کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے
جس کا علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اب اللہ کو اپنی زبان سے ان کے لیے نازیبا الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں، کچھ ایسا بول دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صبر کی قسم میں سے یہ بھی ایک قسم ہے. اگر آپ کے اوپر پریشانی آئے، مثلا بیماری ہی آئے، تو آپ اس پر صبر کر لینا. انشاءاللہ اگر آپ اس پر صبر کر لیں گے تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. اگر بیماری پر آپ صبر کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی. اور دوسری چیز آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمن کی چال سے بچا لے گا. یہ صبر کی تین قسمیں ہیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں. اگر ہم نے تقویٰ پیدا کر لیا میرے بھائیوں، اس سے دو فائدہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشمن کے ہاتھ سے بچا لے گا، ہمیں دشمن کی چال سے، دشمن کی سازش سے ہمیں بچا لے گا. تو یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لینا. تیسری چیز، اگر آپ حالات سے بچنا چاہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو تیسری چیز جس کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے وہ ہے توکل، بھروسہ اللہ پر. اللہ پر بھروسہ. میرے بھائیوں، حالات کیسی بھی ہو، سچویشن کیسی بھی ہو، اگر توکل کرنا، بھروسہ کرنا تو اللہ پر بھروسہ کرنا. ہر حال میں میرے بھائیوں، ہر اعتبار سے میرے بھائیوں، اگر کسی کی ذات پر اگر بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا تو اللہ پر بھروسہ رکھنا. اب بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ایک چیز سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مکہ کے کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لوگوں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا غار ثور میں موجود. اللہ کے پیارے نبی، توکل کسی کہتا ہے، بھروسہ کسے کہتا ہے، جو آپ اس واقعہ سے پتہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی غار ثور کے اندر موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی غار ثور کے اندر موجود ہے. ادھر اعلان ہو گیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر کا سر قلم کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. مکے کے اندر یہ اعلان ہو گیا جو بھی نبی کو قتل کرے گا، حضرت ابوبکر کو قتل کرے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا قتل کر کے اس کا سر سامنے لائے گا، ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. لوگ لالچ میں ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ بالکل غار کے قریب پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق جب اپنی نظر اوپر اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں تلاش سے بالکل غار تک پہنچ چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ اللہ کے رسول، دشمن تو ہم لوگوں کو تلاش سے بالکل غار کے قریب پہنچ گئے. اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ اپنی نظر کو نیچی کر لیں، اپنے قدم کی طرف، اپنے پیر کی طرف اگر وہ لوگ اپنی نظر کو کر لیں، ہم دونوں کو دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد قتل کر دیں گے. ڈر جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اے ابوبکر، ڈرنا مت ڈرو. اگر آج ہمارے ساتھ کوئی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے تو اللہ ہے. میرے بھائیو، یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر. کتنا بھروسہ. ایک کافر آیا، مولانا صاحب کیا، اچھا، ایک کافر آیا، لاسٹ چیز بیان کرو آپ کے سامنے، بس 5 منٹ کا ٹائم آتی ہے. ایک کافر آیا، ننگی تلوار نبی کے سامنے تان دیے. میرے بھائیو، بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ توکل، ایسا بھروسہ آج ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیدا کیے. ایک کافر آیا ننگی تلوار لے کر نبی سے کہہ رہے، اچھا بتائیے میں یہ ملوک امین، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا بیان کرنا ہے؟ دیکھیے حالات کیسی ہے. بچانے والا کوئی نہیں، صحابہ نبی کے سامنے موجود نہیں. اب صحابہ اگر بچانے کے لیے بھی آتا، اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر تلوار نبی کی گردن پر مار بھی دیتا تو نبی کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ نبی نہتے تھے. نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، نبی کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، اور دشمن کے پاس، دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھی. لیکن میرے بھائیو، نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میری کوئی حفاظت کرے گا، میری حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. میرے بھائی، ایسا بھروسہ ہونا چاہیے. ایک چیز یہاں پر ایڈ کر دوں، بس لاسٹ چیز میں آپ کے سامنے دیتا ہوں.
آج مسلمانوں کو مارا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا. مسلمان انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ ایک بات یاد رکھیے, 15-20 دن پہلے میوات کے اندر جنید اور ناصر کو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا. جنید اور ناصر کو, حالانکہ آج تو پورے ہندوستان سے کوئی ایسا دن نہیں کہ موب لنچنگ کی خبر نہ آتی ہو. آج ہر دن موب لنچنگ کی خبر آتی ہے. اسی طرح پہلو خان کو مارا گیا, رسبر کو مارا گیا, تبریز کو مارا گیا, جنید کو مارا گیا, اشفاق کو مارا گیا. میرے بھائیوں, ہزاروں مسلمانوں کو آج ان لوگوں نے پیٹ کر آج ان لوگوں نے مسلمانوں کو مار دیا. یہی واقعہ میوات کے اندر سامنے آیا. جنید اور ناصر کو زندہ بلورو کے اندر باندھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ کے حوالے کر دیا. ان دونوں کو زندہ آگ میں جلا دیا. انصاف ملا؟ کیا آج آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ کیا تبریز کے پریوار کو انصاف ملا؟ کیا جنید کے پریوار کو انصاف ملا؟ کیا جنید اور ناصر کے پریوار کو انصاف ملا؟ کیا رکبر کے پریوار کو انصاف ملا؟ نہیں میرے بھائیوں, آج ہمارے ہندوستان میں ہر دن مسلمانوں کو مارا جاتا ہے لیکن کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایسے حالات میں اس چیز پر بھی اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی انصاف کرے یا نہ کرے, پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا انصاف کرے گا. یہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے, یہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے. کہ آج سنو, دنیا میں تمہارے پاس طاقتیں ہیں, دنیا میں آج تمہارے پاس سرکار ہے, دنیا میں آج تمہارے پاس دولت ہے, دنیا میں آج تمہارے پاس ہتھیار ہے. تم جو چاہو ہمارے ساتھ کر لو, بھلے یہ بھی کرو. آج ہمیں انصاف نہ ملے, ہمیں کوئی افسوس نہیں, ہمیں کوئی غم نہیں, ہمیں کوئی رنج نہیں. انصاف ایک دن ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور وہ قیامت کے دن اللہ کرے گا. اللہ کی ذات پر امید ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جاتے جاتا اور ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لینا, وہ چیز ہے قیامت کا ڈر. آپ اپنے اندر پیدا کر لینا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لینا. کس دن کا؟ جس دن تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں تم سب کو حاضر کیا جائے گا. میرے بھائیوں, 15-20 منٹ کا ٹائم میرے پاس تھا, کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں. حالانکہ دوسری جگہوں میں 2-2-2.5 گھنٹہ بولنے والا انسان جب اپنا گاؤں میں آتا ہے, اپنی بستی میں آتا ہے, تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کم وقت اور کم ٹائم لے کر آپ کے سامنے بات رکھے. کیونکہ دور دراز سے جو مہمان ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں, دور دراز سے ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں, ہم لوگوں کا مقصد ان لوگوں کو سننا ہوتا ہے. اس لیے میں اپنا ٹائم کی قربانی بھی میں ہمیشہ دیتے آ رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دوں گا, اور آج بھی دے رہا ہوں. بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں مختصر انداز میں 1 منٹ میں آپ کو یہ پیغام پھر سے دے دوں کہ میں نے 20 منٹ یا 25 منٹ کے اندر جو پیغام, جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہا, وہ میسج یہ ہے کہ آج ہمارے حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہے. دن بہ دن ہماری حالات بگڑتی جا رہی ہے, بگڑتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم مسلمان اس حالات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. میرے بھائیوں, ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے, اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کو ہٹانے کے لیے میرے بھائیوں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ایمان کو مضبوط کریں, ہم دین پر چلیں, ہم اپنے اندر قیامت کا ڈر پیدا کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ پیدا کریں. میرے بھائیوں, یہ جو چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حالات کو پیش نظر, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سب کو اپنی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام کو ایسے حالات میں جو ذمہ داریاں ہماری ہونی چاہیے, جو کردار ہمارا ہونا چاہیے, جو رول ہمارا ہونا چاہیے, یا اللہ تو ہم
سب کو وہ کردار، وہ رول، وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین ہم جس طرح پہلے عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو پھر اس طرح ہم سب کو عزت کی زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین لاسٹ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آج چاروں طرف آج جال بچھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف آج دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں بدنام کرنے کی، ہمیں مارنے کی، ہمیں دیش سے نکالنے کی اتیادی اتیادی۔ یہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان دشمنوں کی چال سے، ان کی سازشوں سے تو ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اللہم آمین۔